ویلکم ٹو انٹیلیکچوئلز ایوینیو۔ آج ہم جان ایشبری کی جس پوائم کو ڈسکس کریں گے اس کا ٹائٹل ہے دا پینٹر، یعنی مصور، تصویر بنانے والا یا رنگ ساز۔ یہ پوائم سریلزم پر بیسڈ ہے۔ سریلزم 20th سینچری کی ایک موومنٹ ہے جس میں انکانشیس مائنڈ یعنی لاشعور کا جو کریٹیو پوٹینشل ہے اس کے اظہار پر زور دیا جاتا تھا۔ یہ پوائم 6 سیسٹیٹس اور 1 ٹیرسٹ پر کنسسٹڈ ہے۔ سیسٹیٹ کا مطلب ہے 6 لائنز پر کنسسٹڈ سٹینزا اور ٹیرسٹ کا مطلب ہے 3 لائنز پر کنسسٹڈ سٹینزا۔ تو اس طرح سے 6 سیسٹیٹس اور 1 ٹیرسٹ پر کنسسٹڈ ہونے کی وجہ سے اس پوائم کی ٹوٹل لائنز کی اسٹرینتھ ہے 39۔ پوائٹ کہتا ہے سٹنگ بٹوین دا سی اینڈ دا بلڈنگز، عمارتوں اور سمندر کے درمیان بیٹھے ہوئے ہی انجوائڈ پینٹنگ دا سیز پورٹریٹ۔ وہ جو مصور تھا وہ سمندر کی تصویر کو پینٹ کرنے میں دلچسپی محسوس کر رہا تھا، اس سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ بٹ جسٹ ایز چلڈرن امیجن اے پریئر، لیکن جیسے بچے ایک دعا کا تصور کرتے ہیں، از میئرلی سائلنس، وہاں پر محض خاموشی ہی خاموشی تھی۔ ہی ایکسپیکٹڈ ہز سبجیکٹ، وہ توقع کر رہا تھا کہ اس کا جو موضوع ہے ٹو رش اپ دا سینڈ، وہ ریت سے اٹھے، اینڈ سیزنگ اے برش، اور برش کو تھام لے، پلاسٹر اٹس اون پورٹریٹ آن دا کینوس، اور جو موٹا کپڑا ہے جس پر ڈرائنگ کی جاتی ہے اس پر خود ہی اپنی تصویر بنا لے۔ یعنی جو پینٹر تھا وہ سمندر اور عمارات کے درمیان بیٹھا ہوا سمندر کی تصویر بنانا چاہتا تھا، لیکن وہ چاہتا تھا کہ سمندر کا پانی خود ہی ریت سے بلند ہو اور اس کے برش کو تھام کر از خود ہی اپنی تصویر اس کینوس پر نقش کر دے۔ سو دیر واز نیور اینی پینٹ آن ہز کینوس، اس کے کینوس پر کسی قسم کا کوئی رنگ نہیں تھا۔ until the people who lived in the building، جب تک کہ عمارت کے لوگوں نے put him to work، اسے کام پر نہیں لگا دیا۔ try using the brush، وہ اپنے برش کو استعمال کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ as a means to an end، تاکہ وہ اس کے ذریعے اپنے کام کو ختم کر لے۔ select for a portrait، اس نے ایک تصویر کا انتخاب کرنا تھا۔ something less angry and large، کوئی ایسی تصویر جو کہ کم غسیلی ہو اور بڑی سی ہو۔ اینڈ مور سبجیکٹ ٹو اے پینٹرز موڈس، اور اس کا جو موضوع ہے وہ پینٹر کے بالکل مزاج کے مطابق ہونا چاہیے، اور پرہیپس یا شاید ٹو اے پریئر، کسی دعا کی مانند ہونا چاہیے۔ یعنی لوگ اس سے یہی ایکسپیکٹ کرتے تھے، یہی توقع لگاتے تھے کہ اس کا جو عنوان ہے وہ جس موضوع پر تصویر بنائے گا وہ بالکل پینٹر کے موڈ کے مطابق یا ایک دعا کی مانند ہونی چاہیے۔ How could he explain to them his prayer، لیکن وہ اپنی دعا ان لوگوں کے سامنے کیسے رکھ سکتا تھا، اس کا اظہار وضاحت کے ساتھ کیسے کر سکتا تھا۔ that nature، کہ جو فطرت ہے، not art might usurp the canvas، کہ فطرت ہی ایسی چیز ہے جو کہ اس کی کینوس پر غضب ڈھا سکتی ہے، اس کا فن غضب نہیں ڈھا سکتا، بلکہ فطرت ہی یعنی مظاہر فطرت ہی وہ چیز ہے جو کہ اس کے کینوس پر غضب ڈھا سکتے ہیں۔ ہی چوز ہز وائف فار اے نیو سبجیکٹ، پھر اس نے اپنی بیوی کو ایک نئے موضوع کے طور پر چن لیا۔ یعنی جب اسے سمندر کی تصویر نہ بنانے دی گئی تو اس نے اپنی بیوی کا انتخاب کیا کہ اس کی تصویر بنائے۔ میکنگ ہر واسٹ، اس کی وسیع تصویر بنانے کے لیے، لائک روئنڈ بلڈنگز، لیکن اس کی جو تصویر تھی اس کی بیوی کی وہ تباہ شدہ عمارتوں کی طرح اسے محسوس ہوئی۔ یعنی وہ اس کی تصویر نہیں بنانا چاہتا تھا۔ ایز اف، جیسا کہ forgetting itself، یہ خود کو بھول گیا ہو۔ the portrait had expressed itself without a brush، یعنی وہ جو تصویر تھی وہ یوں دکھائی دے رہی تھی جیسا کہ وہ کسی برش کے بغیر ہی بنائی گئی ہو۔ یعنی وہ تصویر جو کہ اس کی بیوی کی تھی وہ تباہ شدہ عمارتوں کی طرح دکھائی دے رہی تھی اور یوں محسوس ہوتا تھا جیسا کہ بغیر برش کے بنائی گئی ہو۔ یعنی اس کی سے کوئی اچھی تصویر نہیں بن پا رہی تھی کیونکہ اس کی خواہش تھی کہ وہ سمندر ہی کی تصویر بنائے، لیکن بلڈنگ میں رہنے والے لوگ اسے منع کر رہے تھے۔ slightly encouraged، پھر وہ ہلکا سا پرجوش ہوا۔ he dipped his brush in the sea، اس نے اپنے برش کو سمندر کے پانی میں ڈبویا۔ murmuring a heartful prayer، اور پھر اس نے ایک دعا کو زیر لب بڑبڑایا۔
مائی سول میری روح وین آئی پیٹ دس نیکسٹ پورٹریٹ جب میں نئی تصویر کو پینٹ کروں لیٹ اٹ بی یو وین ریکس دا کینوس تو میری کینوس پر تباہی مچا دینا دا نیوز سپریڈ لائک وائلڈ فائر تھرو دا بلڈنگس یعنی جیسے ہی اس نے سمندر کی تصویر بنانے کی کوشش کی تو یہ خبر تمام عمارت میں جنگل کی آگ کی مانند پھیل گئی. ہی ہیڈ گون بیک ٹو دا سی فار ہز سبجیکٹ اور وہ خبر یہی تھی کہ وہ واپس ڈرائنگ کے لیے سمندر کے موضوع پر آ گیا ہے یعنی وہ دوبارہ سے سمندر کی تصویر ہی بنانے لگا ہے. امیجن اے پینٹر کروسیفائڈ بائی ہز سبجیکٹ ایک پینٹر کے بارے میں تصور کریں جس کو اس کے موضوع کی وجہ سے تکلیف کا سامنا کرنا پڑا ہو. یعنی کروسیفائی کا مطلب ہے جب جیسس کرائسٹ کو پنشمنٹ کے طور پر انہوں نے کروسیفائی کر دیا تھا, مصلوب کر دیا تھا, سلیب پر لٹکا دیا تھا. تو یہاں پر پوئٹ نے ایلوین یوز کیا ہے کہ اس رائٹر کو بھی جیسس کرائسٹ کی طرح کروسیفیکیشن کا سامنا کرنا پڑا یعنی بہت زیادہ تکلیف کا سامنا کرنا پڑا. ٹو ایگزاسٹڈ اب وہ اتنا تھک گیا تھا ایون ٹو لفٹ ہز برش کہ وہ اپنا برش بھی نہیں اٹھا سکتا تھا یعنی وہ کام سے نہیں تھکا تھا بلکہ لوگوں کے رویے کی وجہ سے تھک گیا تھا. ہی پرووکڈ سم آرٹسٹ لیونگ فرام دا بلڈنگس ٹو میلیشیس میتھ یعنی کچھ ایسے آرٹسٹ کچھ ایسے فنکار تھے جو کہ بدنیتی کے ساتھ عمارت سے نیچے جھانک رہے تھے. انہوں نے اسے مشتعل کر دیا اور انہوں نے کہا وی ہیو ناٹ اے پریئر ناؤ آف پٹنگ آور سیلوز آن کینوس ہماری کبھی بھی یہ دعا نہیں ہوگی کہ تم ہماری تصویریں اپنے کینوس پر بناؤ اور گیٹنگ دا سی ٹو سٹ فار آ پورٹریٹ اور سمندر پر ہم کبھی بھی اس طرح کی تصویر بنانے کے لیے نہیں بیٹھیں گے. یعنی انہیں اس کی تصویر بنانا پسند نہ آیا کہ یہ سمندر کی تصویر بنائے. ادرس ڈکلیئرڈ اٹ اے سیلف پورٹریٹ کچھ لوگوں نے اسے ذاتی تصویر کہا. فائنلی آل انڈیکیشنز آف اے سبجیکٹ پھر آخرکار اس موضوع کے تمام اشارات مکمل طور پر مدھم پڑنا شروع ہو گئے. لیونگ دا کینوس پرفیکٹلی وائٹ پھر اس کینوس کو مکمل طور پر سفید چھوڑتے ہوئے اس کے جتنے بھی موضوع کے اشارے تھے وہ مدھم پڑنا شروع ہو گئے. یعنی پینٹر کے ذہن میں جو سمندر کا ایک عکس تھا جو ریفلیکشن تھا وہ مدھم ہو گیا. اس نے اپنا ارادہ ترک کر دیا کہ اب وہ سمندر کی تصویر نہیں بنائے گا. ہی پٹ ڈاؤن دا برش اس نے برش کو نیچے رکھ دیا. ایٹ ونس اے ہاؤل پھر ایک مرتبہ وہ شیر کی طرح دھاڑا اس نے چیخو پکار کی. دیٹ واز آلسو اے پریئر یہ بھی اس کی ایک دعا ہی تھی. اکراس فرام اوور کراؤڈڈ بلڈنگس جو کہ اس بہت زیادہ گنجان آباد عمارات میں سے گونجی تھی. دے ٹاسڈ ہم انہوں نے اچھال دیا دا پورٹریٹ اس تصویر کو فرام دا ٹالسٹ آف دا بلڈنگس ان عمارات میں جو سب سے اونچی عمارت تھی اس پر سے لوگوں نے اس کی تصویر کو اچھال دیا. اینڈ دا سی ڈیوڈ دا کینوس اینڈ دا برش اور اس پر جو سمندر تھا اس نے اس کینوس کو اور برش کو ہڑپ کر لیا اپنے اندر نگل لیا یعنی وہ دونوں چیزیں سمندر میں ڈوب گئیں. ایز دو ہز سبجیکٹ ہیڈ ڈیسائیڈڈ ٹو ریمین آ پریئر اور یوں محسوس ہو رہا تھا جیسا کہ اس کا موضوع محض ایک دعا ہی رہ گیا ہو. یعنی اس کا جو موضوع تھا جس پر بنانا چاہتا تھا وہ اس کے دل میں ہی دم توڑ گیا. لیکن جیسے ہی سمندر میں اس کا کینوس اور اس کا برش گرا تو سمندر کا پانی اس کینوس پر لگ گیا یعنی آٹومیٹیکلی اس سمندر کی تصویر از خود ہی اس کینوس پر چھپ گئی جو کہ اس کے دل کی خواہش تھی. لیکن اس کی خواہش ادھوری اس لیے رہ گئی کہ اس کے ہاتھ اس تصویر کو بنانے سے لوگوں کے پریشر کی وجہ سے سوشل فیئر کی وجہ سے لوگوں کے خوف کی وجہ سے دم توڑ گئی. اس پوائم کا انٹروڈکشن گلوسری ٹرانسلیشن اور ایکسپلینیشن کو دیکھنے کے بعد اب ہم آتے ہیں اس پوائم میں یوز ہونے والی لٹریری ٹرمز اور فگر آف اسپیچ کی جانب. سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں انجمنٹ. انجمنٹ کا مطلب ہے کہ اگر کسی لائن کو پڑھنے کے بعد اس کی پراپر انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو جائے تو ایسی لائن کو اینڈ سٹاپ لائن کہتے ہیں. اس کے برعکس اگر کسی لائن کو پڑھنے کے بعد اس کی پراپر انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ نہ ہو بلکہ اس کے لیے نیکسٹ لائن کی سپورٹ کی ضرورت ہو تو ایسی لائن کو رن آن لائن کہتے ہیں اور اس ٹیکنیک کو انجمنٹ کہتے ہیں. جیسا کہ اس پوائم کی لائن نمبر 1 ایک رن آن لائن ہے جس میں پوائٹ کہتا ہے سٹنگ بٹوین دا سی اینڈ دا بلڈنگز یعنی سمندر اور عمارات کے درمیان بیٹھے ہوئے. اب کون بیٹھا تھا اور وہ کیا سوچتا تھا وہ لائن نمبر 2 میں بیان کرتا ہے. ہی انجوائڈ پینٹنگ وہ پینٹنگ سے لطف اندوز ہو رہا تھا. دا سیز پورٹریٹ اور وہ سمندر کی جو تصویر تھی
اس کے بنانے سے بہت زیادہ لطف اندوز ہو رہا تھا۔ نیکسٹ ہے سیملی۔ سیملی کا مطلب ہے ٹو کمپیئر ٹو ڈفرینٹ تھنگس آن دا بیس آف سیم ٹریٹس، یعنی ایک جیسی صفات کی بنیاد پر دو مختلف چیزوں کا موازنہ کرنا۔ جیسا کہ لائن نمبر 3 اور 4 کو اگر ہم دیکھیں تو اس میں پوئٹ اس پینٹر کی حالت کو بچوں کی دعا کے ساتھ کمپیئر کر رہا ہے۔ اس کے بعد لائن نمبر 15 اور 16 کو اگر ہم دیکھیں تو اس میں پوئٹ پینٹر کی بیوی کی تصویر کو ایک تباہ شدہ بلڈنگ کے ساتھ کمپیئر کر رہا ہے۔ اس کے بعد لائن نمبر 23 کو اگر ہم دیکھیں تو اس میں پوئٹ اس خبر کو جنگل کی آگ کے ساتھ کمپیئر کر رہا ہے۔ نیکسٹ ہے کایورا۔ کایورا کا مطلب ہے کہ اگر پوئٹ کسی لائن میں پاز یا بریک لینے کے لیے کوئی پنکچویشن مارک یوز کرے تو اسے کایورا کہتے ہیں، جیسا کہ لائن نمبر 4 میں از میئرلی سائلنس کے بعد کوما یوز کیا گیا ہے۔ نیکسٹ ہے انٹرنل رائم۔ انٹرنل رائم کا مطلب ہے کہ اگر پوئٹ کسی پوائم کی ایک ہی لائن میں 2 یا 2 سے زیادہ رائم ورڈ یوز کرے تو اسے انٹرنل رائم کہتے ہیں، جیسا کہ لائن نمبر 1 میں سٹنگ بلڈنگس، لائن نمبر 3 میں برٹ جسٹ، لائن نمبر 4 میں از ہز، لائن نمبر 5 میں رش برش۔ نیکسٹ ہے ریٹوریکل کویسچن۔ ریٹوریکل کویسچن کا مطلب ہے کہ ایسا کویسچن جس کا آنسر تو پوئٹ کو معلوم ہو لیکن اس پر سٹریس دینے کے لیے، زور دینے کے لیے پوئٹ اس کویسچن کو ریڈر کے سامنے رکھتا ہے، جیسا کہ لائن نمبر 13 اور 14 کو اگر ہم دیکھیں تو اس میں وہ کہتا ہے ہاؤ کوڈ ہی ایکسپلین ٹو دیم ہز پریئر دیٹ نیچر ناٹ آرٹ مائٹ یوسرپ دا کینوس۔ نیکسٹ ہے اپوسٹرافی۔ اپوسٹرافی کا مطلب ہے کہ اگر پوئٹ کسی کو ایڈریس کرے تو اسے اپوسٹرافی کہتے ہیں، جیسا کہ لائن نمبر 21 میں وہ کہتا ہے مائی سول وین آئی پینٹ دس نیکسٹ پورٹریٹ، یعنی اے میری روح، وہ اپنی روح کو مخاطب کرتا ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ ہے آکسیمورون۔ آکسیمورون کا مطلب ہے دو ایسے ورڈز کا استعمال کرنا جو کہ دیکھنے میں بظاہر تو ڈیفرنٹ ہوں لیکن اگر ان کی ڈیپتھ میں جا کر دیکھا جائے تو ان میں سملیرٹی موجود ہوتی ہے، جیسا کہ میلیشیس میتھ۔ نیکسٹ ہے پرسونیفیکیشن۔ پرسونیفیکیشن کا مطلب ہے ٹو گیو ہیومن ٹریٹس ٹو دا نان لیونگ تھنگس، یعنی بے جان چیزوں کو جانداروں کی خصوصیت عطا کر دینا، جیسا کہ لائن نمبر 4 سے لے کر 6 تک اگر ہم دیکھیں تو اس میں پوئٹ نے جو اس کا سبجیکٹ ہے، یعنی پینٹنگ کے لیے جو اس نے سبجیکٹ چنا ہے، اس کو وہ پرسونیفائی کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اس کی خواہش ہے کہ وہ از خود سمندر کی ریت سے نکل کر اس کے کینوس پر آ جائے۔ نیکسٹ ہے ایلیٹریشن۔ ایلیٹریشن کا مطلب ہے بگننگ آف 2 اور مور دین 2 ورڈز ان دا سیم لائن ود دا سیم لیٹر اور ساؤنڈ، یعنی ایک ہی لائن میں 2 یا 2 سے زیادہ الفاظ کا ایک ہی حرف یا ایک ہی آواز سے شروع ہونا، جیسا کہ لائن نمبر 1 میں سٹنگ سی، یہ دونوں ورڈز ایس لیٹر سے سٹارٹ ہو رہے ہیں۔ اس کے بعد لائن نمبر 1 میں اگین بٹوین بلڈنگس، لائن نمبر 2 میں پینٹنگ پورٹریٹ، لائن نمبر 4 میں سائلنس سبجیکٹ، لائن نمبر 5 میں سینڈ سیزنگ، لائن نمبر 6 میں پلاسٹر پورٹریٹ، لائن نمبر 11 میں سم تھنگ سبجیکٹ، لائن نمبر 11 میں لیس لارج، لائن نمبر 12 میں پینٹر پرہیپس پریئر، لائن نمبر 13 میں ہاؤ ہی ہیز، لائن نمبر 21 میں پینٹ پورٹریٹ، لائن نمبر 31 میں ٹاسٹ ٹالسٹ۔ نیکسٹ ہے کانسوننس۔ کانسوننس کا مطلب ہے یوز آف سیم کانسوننٹ لیٹر ان دا ڈفرینٹ ورڈس آف دا سیم لائن، یعنی ایک ہی لائن کے مختلف الفاظ میں ایک ہی کانسوننٹ لیٹر کا استعمال کرنا، جیسا کہ لائن نمبر 1 میں سٹنگ بٹوین اینڈ بلڈنگس، ان چاروں ورڈز میں این لیٹر یوز ہوا ہے جو کہ کانسوننٹ لیٹر ہے۔ اس کے بعد لائن نمبر 3 میں چلڈرن امیجن، لائن نمبر 3 میں اگین برٹ جسٹ، لائن نمبر 5 میں رش برش، لائن نمبر 10 میں سلیکٹ پورٹریٹ، لائن نمبر 11 میں اینگری لارج مور، لائن نمبر 31 میں پورٹریٹ ٹالسٹ۔ اس کے بعد نیکسٹ ہے ایسوننس۔ ایسوننس کا مطلب ہے یوز آف سیم واول لیٹر ان دا ڈفرینٹ ورڈس آف دا سیم لائن، یعنی ایک ہی لائن کے مختلف الفاظ میں ایک ہی واول لیٹر کا استعمال کرنا، جیسا کہ لائن نمبر 1 میں سٹنگ بلڈنگس، ان دونوں ورڈز پہ آئی لیٹر یوز ہوا ہے جو کہ واول ہے۔ اس کے بعد لائن نمبر 3 میں برٹ جسٹ، لائن نمبر 4 میں از ہیز، لائن نمبر 5 میں رش برش۔ نیکسٹ ہے ایپیسٹروفی۔ ایپیسٹروفی کا مطلب ہے اینڈنگ آف 2 اور مور دین 2 لائنس ود دا سیم ورڈ، یعنی 2 یا 2 سے زیادہ لائنوں کا ایک ہی لفظ پر اختتام پذیر ہونا، جیسا کہ لائن نمبر 6 اور 7 کو اگر ہم دیکھیں تو یہ دونوں لائنز کینوس کے ورڈ پر اختتام پذیر ہو رہی ہیں۔ اس کے علاوہ بھی ہر سٹینزا کی لاسٹ لائن کا جو لاسٹ ورڈ ہے اسی ورڈ کو نیکسٹ سٹینزا کی فرسٹ لائن کے اینڈ پر استعمال کیا گیا ہے، جیسا کہ پریئر، برش، سبجیکٹ، پورٹریٹ، بلڈنگس۔ اس کے علاوہ پوئٹ نے کچھ امیجز بھی یوز کیے ہیں، جیسا کہ سی، بلڈنگس، پورٹریٹ، چلڈرن، سینڈ، برش، پلاسٹر، کینوس، پینٹ، پینٹر، وائف، وائلڈ فائر آرٹسٹ۔ اس کے علاوہ پوئٹ نے اس پینٹر کی حالت کو بیان کرنے کے لیے بہت زیادہ ہائپربولک کی سپورٹ لی ہے، یعنی بہت زیادہ ایگزیجریشن یا مبالغہ آرائی سے کام لیا ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم اس پوئم کے تھیم کو دیکھیں تو اس میں پوئٹ نے سوشل کنفلکٹ اور کسی بھی کام کی کریشن میں جو ہرڈلز اور رکاوٹیں ہیں، آبسٹیکلز ہیں، ان کا ذکر کیا ہے۔
یہاں پر یہ لیکچر اختتام پذیر ہوا۔ اس پوائم میں جن لٹریری ٹرمز کا ذکر کیا گیا ہے ان تمام ٹرمز کو ڈیٹیل میں سمجھنے کے لیے اسی چینل یعنی انٹیلیکچوئلز ایوینیو پر لٹریری ٹرمز کی پلے لسٹ کو وزٹ کریں، جس کا لنک نیچے ڈسکرپشن باکس میں موجود ہے۔ تھینک یو فار اٹینڈنگ دس لیکچر۔